علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ فارس جس وقت کمرے میں آیا وہ بیڈ پہ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ روح دوسری طرف تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھی۔ محترمہ، وہ دن کب آئے گا جب میں گھر آؤں گا اور آپ میرے کسی جرم کی پاداش میں مجھ سے خفا نہیں بیٹھی ہوں گی؟ وہ سنگار میں اس کے قریب کھڑا گھڑی اتارتے ہوئے مسکراہٹ دبائے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو ہنوز کروٹ لیے لیٹی نظر آ رہی تھی۔ تو پھر پاکستان پینل کوڈ کی کون سی دفعہ کے تحت میرے اوپر آج چارجز فریم کیے جائیں گے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں زمر بی بی۔ گھڑی اتار کر رکھی اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے شرٹ کے آستین موڑنے لگا۔ نہیں لگایا میں نے اس کا دیا ہوا پرفیوم۔ پھر کیا ہوا ہے؟ کس بات پہ ناراض ہو؟ وہیں سے اسے پکارا۔ وہ نہیں ہلی، نہ کوئی جنبش نہ آواز۔ وہ پہلے قدرے حیران ہوا اور پھر گھوم کے اس کی طرف آیا۔ وہ چہرے پہ دونوں بازو رکھے ہوئے تھی، مگر جتنا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ گیلا تھا، بے حد گیلا۔ زمر، کیا ہوا ہے؟ وہ ششدر سا اس پہ جھکا اور اس کے بازو ہٹائے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ چہرہ سامنے آیا تو وہ نیچے فرش کو دیکھتی روئے جا رہی تھی۔ پلکوں پہ اتنا پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اٹھو بیٹھو۔ وہ حیران پریشان سا سہارا دے کر اسے بٹھانے لگا۔ اس نے پھر کوئی مزاحمت نہیں کی، بس ڈھیلی سی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ گھنگھرالے بالوں کی پونی ڈھیلی پڑ چکی تھی اور شدت گریہ سے ناک اور آنکھیں گلابی ہو کے دہک رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کبھی وہ اس کو شانوں سے تھام کر اپنی طرف موڑتا، کبھی اس کا چہرہ تھپتھپاتا۔ ادھر دیکھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں عام نہیں ہوں، بلکہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوں، برتر ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران بولی تھی۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں چونکہ پر اعتماد ہوں، مضبوط ہوں، ایک کریڈیبلٹی ہے میرے، تو ہاشم مجھے کچھ تو سمجھتا ہوگا۔ کورٹ میں مجھے لائٹ نہیں لیتا تو ایسے بھی نہیں لیتا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا کوئی تو اہمیت ہوگی میری، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک باہمت بہادر ہونے کی حیثیت سے، مگر نہیں، میں تو ان لوگوں کے لیے ایک چونٹی سے بڑھ کر نہیں ہوں۔ کیا ہوا ہے زمر؟ مجھے کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ زمر نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس لیے مارا پیٹا تھا تم نے میرے ڈاکٹر کو؟ اسی لیے نا؟ فارس ایک دم بالکل گنگ سا ہو کر رہ گیا۔ مجھے پتا ہے تم نے اسے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا آج ہاشم نے بتا دیا ہے۔ کیوں مارا تھا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ کے بولا تھا، جب تم جیل میں تھے تو اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا کڈنی نکارہ ہو چکا ہے۔ تم سمجھ گئے تھے، میں نہیں سمجھی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں بہت عقل مند ہوں، مگر میں عام سی بیوقوف سی عورت ہوں۔ وہ پھر سے بلک بلک کے رونے لگی تھی۔ یہ بتایا اس نے تمہیں؟ بس یہی کیا اس نے کیا یا اس نے کچھ اور بھی؟ وہ سانس روک کے پوچھ رہا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا تھا فارس؟ اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا تھا؟ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ جھکائے روئے جا رہی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان لوگوں کا؟ میں نے ان کو کب نقصان دیا؟ کبھی ان کا دل نہیں دکھایا؟ پھر کیوں مذاق بنا دیا انہوں نے میری زندگی کو؟ فارس نے گہری سانس لی اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا، مگر میں نہیں بتا سکا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی تمہیں پھر سے توڑنے کی۔ وہ اس کا سر نرمی سے تھپکتے ہوئے ملال سے کہہ رہا تھا۔ تماشا بنا دیا میری زندگی کو۔ میں کیا ہوں ان کے لیے فارس؟ میں کیا ہوں ان کے لیے؟ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولتی ہی جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دن بہت برے تھے، تم جیل میں تھے، میں اکیلی تھی، میں کسی سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میں کتنی پریشان تھی، مجھے لگا میں مرنے جا رہی ہوں۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، میں نے پھر بھی خود کو مرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا دور کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا، اور وہ آنکھیں اس کے کندھے پہ رکھے روئے جا رہی تھی۔ ہر روز مجھے لگتا تھا کہ میں مرنے والی ہوں۔ انہوں نے میری ساری امیدیں توڑ دیں، مجھے خواب دیکھنے کا موقع بھی نہ دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ مجھے کیوں یہ ہر دفعہ پیر تلے مسل کر چلے جاتے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی۔ زمر مرنے والی ہے۔ ہر روز یہ الارم بجتا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ٹھیک سے اندر سے خوش بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ اندر ہی اندر مجھے ڈپریشن کھا رہا تھا۔ میں نئی زندگی کو پلان بھی نہیں کر پاتی تھی۔ کیوں کھیلتے رہے وہ میری صحت کے ساتھ؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو، تمہیں اب کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں کیسے یقین کروں کہ اب میں زندہ رہوں گی؟ میں مرنے کے لیے تیار تھی، میں اپنی تیاری کو کیسے بدلوں؟ فارس، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اسی طرح روئے جا رہی تھی، سسکیوں ہچکیوں کے باعث۔ اس کی آواز مدغم تھی، الفاظ بے ربط اور گڈ مڈ سے ہو رہے تھے۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا وہ اسے بتائے؟ کیا وہ اسے ایک دفعہ پھر سے توڑے؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ زمر کے آنسو ہنوز آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ عدالتی کمرے میں آج عجیب تناؤ زدہ ماحول تھا۔ جواہرات کاردار مطمئن سی سیاہ لباس اور ہیروں کی جیولری پہنے شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ نوشیروان بھی ہر دفعہ کی طرح تیار ویران چہرہ لیے موجود تھا۔ ساتھ ہاشم بیٹھا۔ ہاشم چپتی مسکراتی نظروں سے کٹہرے میں کھڑی حنین کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں کاغذوں کا ایک پلندہ بھی تھا۔ اس نے کھلتے ہوئے
گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، گلابی دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا رہی تھی۔ آج ماتھے کے کٹے بال ماتھے پہ گرنے کی بجائے پن لگا کر پیچھے کو چوٹی میں کس دیے تھے اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ تر و تازہ چہرے کے ساتھ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ جج صاحب کرسی پہ پورا گھومے اس کو دیکھ رہے تھے۔ زمر کے قریب بیٹھا سعدی سر جھکائے ہوئے تھا، بار بار اٹھنے کا ارادہ کرتا مگر زمر روک دیتی، اسے اکیلا چھوڑ دو گے؟ اور وہ بیٹھ جاتا۔ آخری کرسیوں پہ بیٹھے فارس نے گردن موڑ کے سیم کو دیکھا جس کی نظریں کٹہرے میں جمی تھیں۔ فارس غیر آرام دہ انداز میں بولا، تمہیں آج نہیں آنا چاہیے تھا اسامہ۔ اسامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے مورل سپورٹ نہ دوں، اکیلا چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے، جب وہ میری الماری سے چاکلیٹس کھا جاتی ہے اور میری کاپی پہ کور نہیں چڑھا کے دیتی تو دل کرتا ہے کہ اس کی گردن مروڑ دوں، لیکن ہے تو وہ میری بہن نا۔ اوکے، تھینک یو اسامہ۔ وہ خفگی سے سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ اچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ جج صاحب نے اس نازک دبلی پتلی اور دراز قد مگر کم عمر لڑکی کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ عام شکل و صورت کی تھی اور کمزور سی دکھتی تھی، البتہ اس کی آنکھیں چمکدار تھیں اور پیشانی روشن تھی۔ سوال پہ اس نے نگاہوں کا رخ ان کی طرف پھیرا۔ 22 سال یور آنر، مگر جج صاحب کو وہ اب بھی مائنر لگ رہی تھی، سو سمجھاتے ہوئے بولے، اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہ مسز زمر آپ سے سوال کریں گی، اس کے بعد وکیل صفائی آپ سے اجرا کریں گے اور جی یور آنر، قانون شہادت آرٹیکل 132 کے تحت پہلے جس وکیل نے مجھے بلایا ہے وہ میری ایگزامینیشن چیف چیک کریں گے، پھر وکیل صفائی مجھے کراس کریں گے، پھر مسز زمر مجھے دوبارہ سے ری ایگزامینیٹ کر سکتی ہیں، مگر صرف ان باتوں کی وضاحت کے لیے جو کراس کے دوران سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد ہاشم کاردار مجھے دوبارہ سے ری کراس کر سکتے ہیں، لیکن وہ نئے سوال پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں، وہ ایک ہی سانس میں بولے چلی گئی۔ سیم نے فارس کے قریب سرگوشی کی، اب یہ زیادہ اوور ہو رہی ہے، مگر فارس اب غور اور اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر کمپوزڈ نظر آ رہی تھی۔ جج صاحب اب پورا گھوم کے اسے دیکھنے لگے تھے۔ بہرحال کاردہ صاحب آپ سے اجرا کے دوران متعلقہ سوالات کے علاوہ کوئی ایسا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جو وہ پھر سے اسے وارن کرنے لگے، مگر جو قانون شہادت آرٹیکل 141 کے تحت میری ویراسٹی چیک کرنے کے لیے ہو، میرا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے لیے ہو، کام وغیرہ جاننے کے لیے ہو، یا نظروں کا رخ ہاشم کی طرف موڑا، میرا کردار مسخ کرنے کے لیے ہو، اور کورٹ ان سوالوں کی اجازت دے گی۔ میں جانتی ہوں۔ جج صاحب نے کھلے لب بند کیے، پھر بولے، میں صرف یہ تسلی کر رہا تھا کہ آپ کو اپنے رائٹس معلوم ہے یا نہیں۔ I know my rights more than I know my wrong, your honor۔ وہ اسی انداز میں بولی تھی، دھیما، شائستہ، مسکرا کے بولنے والا انداز۔ ہاشم محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سیم نے پھر سے منہ بنایا، اوور۔ فارس غیر آرام دہ سا تھا اور سعدی فکر مند۔ یہ کیا کر رہی ہے زمر؟ وہ حنین ہے اور اس کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے میں نہیں جانتی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیے۔ حنین ذوالفقار یوسف خان۔ وہ زمر کو دیکھ کے گردن کڑائے بولی تھی، مدعی سعدی یوسف سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ میرا بھائی اور اچھا ساتھی ہے۔ سعدی کو دیکھ کے مسکرا کے بولی اور وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ اب زمر اس سے چند چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگی۔ وہ اعتماد اور سبھاؤ سے جواب دیتی گئی۔ 20 مئی کی شام جب آپ میرے کمرے میں موجود تھیں تو آپ نے باہر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا سعدی یوسف گھر کی پچھلی گلی میں چلتا آ رہا تھا اور وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ مخاطب کو حلیمہ کے نام سے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے باس سے ملنے کل آنا چاہتا ہے، یعنی وہ اپائنٹمنٹ لے رہا تھا۔ اور آپ کے عزیز و اکارم میں حلیمہ کس کی سیکرٹری کا نام ہے؟ ہاشم کاردار کی سیکرٹری ہے وہ۔ ہاشم نے مجھے اور آپ کو خود بتایا تھا جب ہمارے سامنے ان کی سیکرٹری کا فون آیا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی نام سنا تھا؟ جی 100%۔ ہمیں نوشیروان کاردار کے اغوا کے بارے میں بتائیے تاکہ عدالت کو معلوم ہو کہ وہ کس کردار کا حامل ہے۔ زمر سوال پوچھ رہی تھی اور وہ جواب میں پورا واقعہ بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے نوشیروان کا ڈرامہ پکڑا۔ شیرو زخمی نظروں سے اسے دیکھے گیا، مگر اسے جیسے حنا سے اب کوئی گلہ نہیں رہا تھا۔ آخری دفعہ جب ہاشم کاردار آپ کے گھر آئے تھے بریانی فرائیڈے پہ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے سب کے سامنے معافی مانگی تھی اور اقرار کیا تھا کہ نوشیروان اور وہ ذمہ دار ہیں سعدی بھائی کے اغوا اور ارادہ قتل کے۔ انہوں نے ہم سے سب بھول کر آگے بڑھنے کی بات کہی تھی، وہ اسپاٹ سے انداز میں بتاتی گئی۔ حنین، آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم آپ کے سامنے کیا تھا؟ زمر جج صاحب پہ ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے حنا سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے اعتراف جرم کے ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ یور وٹنس؟
زمر مڑی اور ہاشم کو اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا، عادتاً کوٹ کا بٹن بند کیا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سعدی کا سر جھکا ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی چہرہ اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ نظریں زمر کے کاغذات پہ رکھے کھلے پین پہ جمی تھی، جس کی نب تیز دھار پھل کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے ایک پین کو مٹھی میں دبا لیا، نظریں ہنوز جھکی تھیں۔ حنین یوسف۔ ہاشم مسکرا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کا آغاز کرنے لگا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اوور لینگویج کا کیا؟ وہ تیزی سے بولی۔ ہاشم رکا۔ جج صاحب نے بھی گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ قانون شہادت کے تحت آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کس زبان میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں، اور میرا بیان اسی زبان میں ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ میرا حق ہے، اور آپ نے مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا۔ اوکے جی، آپ کس زبان میں آرام دہ ہیں، اردو یا انگلش؟ کسی میں بھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہاشم نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ حنین، آپ کے بیان کے مطابق آپ نے سعدی کو مبینہ طور پر کسی کی سیکرٹری کا نام لیتے سنا تھا، حلیمہ، کیا یہ درست ہے؟ جی۔ اور کیا آپ نے سر نیم بھی سنا تھا؟ حلیمہ کون؟ اگلا نام؟ بھائی نے صرف حلیمہ بولا تھا۔ حنین، آپ ماشاءاللہ ایک ذہین لڑکی ہیں، اتنا تو جانتی ہوں گی کہ آفیشیل کیپیسٹی میں امپلائیز کو عموماً ان کے سر نیم کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ مس یوسف، مسز کاردار، فرسٹ نیم ٹرم نہیں یوز کی جاتی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ باسز عموماً اپنی سیکرٹریز کے ساتھ فرینک ہوتے ہیں اور ان کو فرسٹ نیم ٹرم کے ساتھ ہی بلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے سامنے اپنی سیکرٹری کا فون اٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے ہمیں اس کا نام حلیمہ ہی بتایا تھا، نو سر نیم۔ لیکن کیا آپ نے سعدی کو فون پہ میرا نام لیتے سنا، یا نوشیروان کا؟ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ اور وہ حلیمہ کوئی بھی حلیمہ ہو سکتی ہے، کسی بھی کی بھی سیکرٹری، رائٹ؟ آبجیکشن یور آنر۔ زمر تیزی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ زمر اعتراض کی وجہ بتاتی یا جج صاحب کو رولنگ دیتی، حنین نے جج صاحب کی طرف رخ پھیر کے کہا، کیا آپ مسز زمر کو کچھ دیر کے لیے خاموش رہنے کا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے ان کے سوالوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ہر سوال کا جواب دوں گی۔ وہ آپ کی وکیل ہے اور وہ میری وکیل نہیں ہے، میں اپنی وکیل خود ہوں۔ اب میں جواب دوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ زمر سے نظر بچائی، وہ برہمی سے واپس بیٹھی۔ سعدی ابھی تک پین ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ جی، وہ کوئی بھی حلیمہ ہو سکتی تھی، میں نے صرف فرسٹ نیم سنا تھا۔ اور آپ پورے وثوق سے کہتی ہیں کہ آپ کے سامنے میں نے اعتراف جرم کیا تھا؟ جی۔ اس نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا، گویا ننھی لڑکی کو دیا آخری موقع بھی ضائع چلا گیا ہو۔ اور کیا سعدی کے واپس آنے سے قبل کیا کبھی آپ نے میرے سامنے ذکر بھی کیا کہ آپ میری سو کالڈ اصلیت سے واقف ہیں؟ نہیں، وہ قدرے آہستہ سے بولی تھی۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ بہت پہلے سے واقف ہو گئی تھی، لیکن کیا آپ نے کبھی مجھے کھل کے کہا کہ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کو اغوا کر رکھا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دم سے وہ سب ہمارے خاندان کو مجرم ٹھہرانے لگے کیونکہ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بے رحمی سے جرا کر رہا تھا۔ کس چیز کا بدلہ؟ سعدی کی گرفت پین پہ سخت ہو گئی تھی، جھکی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ آپ کو اگنور کرنے کا بدلہ؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کس طرح اگنور کرنے کا بدلہ؟ اس نے سپاٹ انداز میں دہرایا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ چند ماہ تک مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کرتی تھیں؟ سعدی نے آنکھیں زور سے میچی۔ زمر نے اس کی اکڑی ہوئی مٹھی پہ ہاتھ رکھا اور میری توجہ چاہتی تھی۔ میں آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی تھی، جیسے الینا اپنے کلاس فیلوز سے بات کرتی ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی سے چھپ کے مجھ سے بات کرتی تھی؟ میں آپ سے فیس بک پہ بھی سب کے سامنے بات کرتی تھی، جیسے الینا اپنے کولیگ سے کرتی ہے۔ مگر کیا یہ درست نہیں ہے کہ یہ آپ کی فیملی میں غلط سمجھا جاتا ہے؟ میری فیملی میں یہ ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے الینا کی فیملی میں سمجھا جاتا ہے، مگر جیسے الینا ضرورت کے تحت فیس بک پہ اپنے کولیگز وغیرہ سے بات کر لیتی ہے، میں بھی کر لیتی ہوں۔ ایکسکیوز می، یہ الینا کون ہے؟ ہاشم نے اکتا کے بات کاٹی۔ جج صاحب کے ریڈر کی بیٹی، اس نے معصومیت سے کہہ کر چند کاغذ جج صاحب کی طرف بڑھائے۔ جہاں ریڈر صاحب چونکے وہیں ہاشم ٹھہرا اور زمر نے بے اختیار پیشانی چھوئی۔ اف اف، یہ یور آنر ریڈر صاحب کی بیٹی کے فیس بک کے کچھ سکرین شاٹس ہیں، اور یہ میری ہاشم بھائی سے کی بات کے سکرین شاٹس۔ الینا اپنی یونیورسٹی میں ایک نہایت باعزت اور برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں، اور جیسے وہ بولتی ہیں میں بھی ویسے ہی بولتی تھی۔ اب ہمارے بڑے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ یور آنر کے ریڈر سے پوچھ لیں، کیا وہ اس طرح بات کرنے کو برا سمجھتے ہیں؟ ہاشم نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ جج صاحب نے کاغذات پہ ایک نظر ڈالی اور اینک کے پیچھے سے گھور کے حنین کو دیکھا۔ آپ ریڈر کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتی، انہوں نے تنبیہ کی۔ یور آنر، قانون میں کہیں بھی کوئی بھی شک مجھے منع نہیں کرتی اس چیز سے، سو میں یہ لے آئی۔
मासूमियत से शाने उचकाए। मेरी बेटी का यहाँ क्या जिक्र, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे जिक्र की इजाज़त भी तो आप लोग दे रहे हैं ना। फिर हाशिम को देखा, आप क्या पूछ रहे थे, इस चीज़ को कैसा समझा जाता है हम जैसी आम फैमिलीज़ में। रीडर साहब की तरफ इशारा किया जिनके चेहरे पे बरहमी थी। मैं आपकी इंटरनेट एडिक्शन के बारे में पूछ रहा था। हाशिम ने तेजी से पैंतरा बदला। वो एक जज के रीडर की तरफ जाने वाली गुफ्तगू का रुख मोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर अभी बहुत से तीर तुर्कश में बाकी थे। क्या ये दुरुस्त है हुनैन यूसुफ कि आप कंप्यूटर्स वगैरह बहुत अच्छी तरह जानती हैं? बिल्कुल, मुस्कुरा के सर को खम दिया। जज साहब अब कागज़ रख के वापस इनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। और क्या ये दुरुस्त है कि आप एक बहुत अच्छी हैकर भी हैं? वो दोबारा से रवानी पकड़ चुका था। जी हुनैन, क्या आपके इर्द गिर्द के लोग आपके बारे में हैकिंग से मुतल्लिक फेवर्स लेने आते हैं? लोग मेरे पास फेवर्स लेने क्यों आएंगे? क्योंकि आप बेहतरीन हैं और वो आप पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। जी, लोग मुझसे फेवर्स लेते रहते हैं। इसने इतराफ़ किया। वो पुरस्कून थी। जुमर बार बार इतराज़ करने उठने लगती, फिर रुक जाती। कमरा अदालत में तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। क्या 2013 में ऐसा हुआ कि किसी दोस्त के वालिद ने आपसे कोई फेवर मांगा? जी हाँ। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी। हाशिम की आंखों में चमक उभरी। और क्या इस फेवर का ताल्लुक इनके ख़ानदान की किसी औरत के किसी स्कैंडल से था? जी हाँ। और इनकी मदद करने के लिए आपको गैर कानूनी हैकिंग करनी पड़ी। मेरे जवाब के बाद आप मुझे सू तो नहीं करेंगे ना? इसने मासूमियत से पूछा, जैसे कोई बच्चा पूछता है। हाशिम ने सीने पे हाथ रख के तसल्ली दी। मैं आपको सू नहीं करूँगा। हुकूमत का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरी तरफ से बेफिक्र होकर जवाब दीजिए। जी, मुझे इन दोस्त के वालिद के लिए गैर कानूनी हैकिंग करनी पड़ी थी। और क्या ये दुरुस्त है कि बदले में आपने इन साहब से कोई फेवर मांगा था? फार्स ने बेचैनी से पहलू बदला। जुमर फिक्रमंदी से इसे देख रही थी। सादी का सर झुका था, मगर वो गर्दन अकड़ाए जवाब दे रही थी। जी, मैंने इनसे फेवर मांगा था, और यकीनन वो फेवर ख़ास किस्म का होगा, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक वो साहब एक इंतहाई बाअसर ओहदे पे फाइज थे। ऐसा ही है, हना ने इतराफ़ किया। क्या आप कोर्ट को बताना पसंद करेंगी कि वो कौन थे और इसके किस काम के बदले में आपने इससे ख़ास फेवर लिया था? वो फोत हो चुके हैं और इस बात का ताल्लुक इनके ख़ानदान की एक औरत की इज्जत से है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा बताना। योर ऑनर, मैं अदालत से इस्तदा करता हूँ कि वो गवाह को जवाब देने का हुक्म दे, क्योंकि इन सवालों से गवाह का किरदार अदालत के सामने वाज़िया करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वो गवाह है जो कह रहा है कि इतराफ़ पे जुर्म इसके सामने हुआ है। गवाह को जवाब देना होगा। जज साहब ने इसे हदायत दी। और अगर मेरे जवाब से एक औरत की इज्जत ख़राब होती है तो हो जाए, वो फोत हो चुके हैं, तो क्या हम इनका पर्दा ना रखें? वो जज्बाती से अंदाज में बोली, ये सब आपका किरदार जानने के लिए हो रहा है हुनैन यूसुफ, इसलिए आप अपनी फ़िक्र कीजिए और जवाब दीजिए। वो मुस्कुरा के बोला था। चेहरे पे फातिहाना चमक थी। क्या आप वाकई इस औरत के अफेयर को यूं एक्सपोज करना चाहते हैं? इस मरे हुए आदमी की साख को दागदार करना चाहते हैं हाशिम भाई? वो दुख से बोली थी। आई डोंट गिव अ डैमन। इसने चीख की आवाज़ निकाल के शाने झटके थे। लेकिन आप अगर चाहें तो इनके नामों की जगह इनका ओहदा बता दें। तो बताइए अदालत को कि वो साहब जिनका एक काम किया था आपने, वो कौन थे ओहदे के एतबार से? हुनैन ने इसकी आंखों पे आंखें जमाए 3 हर्फ बोले, IPP। सादी ने झटके से सर उठाया। इधर हाशिम ने भवें इकट्ठी करके इसे देखा। मेरा ख्याल है आप कहना चाह रही हैं OCP। जी नहीं कारदार साहब, मैं कहना चाह रही हूँ वो एक IPP थे। औरंगजेब कारदार नाम था इनका। और 2013 के दिसंबर में वो एक ज़ाती काम लेकर मेरे पास आए थे। जब नौशेरवा के अगवा का पोल खोलने के बदले में उन्होंने मुझे वो लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स गिफ्ट किए थे, तब उन्होंने मुझे एक और काम भी कहा था। वो चाहते थे कि मैं मिसिस जवाहरात कारदार का मोबाइल हैक करके इनके अपने कज़न से चलते अफेयर का पता चलाऊं। और कमरे अदालत का मंजर एकदम बदला था। सारे रंग बदले, मौसम का इम्तजाज बदला। जहां जवाहरात की आंखें बेयकीनी से फैली, वहीं हाशिम ने तेज़ी से इस पटपट बोलती लड़की को चुप करवाया। ओके, थैंक यू हुनैन। वो चबा चबा के एक एक लफ्ज़ बोल रहा था। नहीं, मुझे बताने तो दे। मेरे किरदार को वाज़िया करना चाह रहे थे ना आप, तो फिर मुझे करने देना अपना किरदार वाज़िया। ठीक है, बहुत हो गया, आप जा सकती हैं। वो हाथ उठाकर दुरुस्ती से इसे खामोश करवा के अपनी कुर्सी की तरफ पलट गया। इसके माथे पे पसीना आ रहा था। कनपटी की रग फड़क रही थी। एकदम से लोग पुरजोश अंदाज में चैमगोइयाँ करने लगे थे। पीछे बैठे रिपोर्टर्स धड़ाधड़ लिखते जा रहे थे। हुनैन कटहरे से हिली तक नहीं। इसी हड़दर्मी से पुकार के बोली, नहीं कारदार साहब, मैं आपकी गवाह नहीं हूँ, आप मुझे नहीं भेज सकते। मुझे री एग्जामाइन करने का हक इस वकील को है जिसने मुझे बुलाया था।
میں گواہ کو ری ایگزامائن کرنا چاہوں گی یور آنر۔ زمر تیزی سے کھڑی ہوئی۔ حنین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکائے جیسے اجازت دی ہو۔ جواہرات کا ہاتھ اپنی گردن پہ تھا اور وہ بالکل نیچے دیکھ رہی تھی۔ رنگت سفید پڑ رہی تھی، ہاشم کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور وہ برہمی سے احتجاج کر رہا تھا، مگر جج صاحب نے اسے خاموش کرا دیا۔ صورتحال ایک دم دلچسپ ہو گئی تھی۔ حنین یوسف، کیا آپ وضاحت کریں گی کہ اورنگزیب کاردار نے آپ کو کیا کام کہا تھا؟ یہ ہمارے دوست ہاشم کاردار کے والد اورنگزیب کاردار اور میری ای میلز کا ریکارڈ ہے، اور یہ ٹیکسٹ میسیجز کا۔ وہ کاغذات جج صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی بیوی کا فون ریٹ کر کے ان کو دے دوں، یعنی وہ اپنے فون پہ کیا کر رہی ہیں، اورنگزیب کاردار یہ دیکھ سکیں۔ ان کو شک تھا کہ ان کی وائف کا اپنے ایک کزن کے ساتھ جو افیئر رہا ہے ماضی میں، وہ شاید دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ سو مسز کاردار کے فون تک میں نے ان کو ایکسیس دی، پھر اورنگزیب انکل کے اصرار پر ان طبیب متی نامی صاحب کے فون تک بھی ان کو ایکسیس دی۔ یہ طیب متی اور مسز کاردار کی ای میلز کا ریکارڈ ہے۔ چونکہ ہاشم کاردار کو تو ایک ڈیمن جتنی پرواہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ میں نے یہ غلط کام ضرور کیا تھا، مگر ان کی مدد کر رہی تھی۔ میں آخری کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ جواہرات خاموشی سے اٹھی تھی، ہینڈ بیگ اٹھایا اور کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی۔ چند رپورٹرز اس کے پیچھے بھاگے۔ نوشیروان سرخ چہرہ جھکا کے بیٹھا تھا اور ہاشم برہم بے بس سا اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے یور آنر، وہ آخر میں چلایا۔ غیظ و غضب سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ان محترمہ پہ حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں، بلکہ آج ہی میں آپ کو نوٹس بھیجوں گا۔ انگلی اٹھا کے تنبیہ کی تو زمر فوراً بولی، یور آنر ایس، مگر حنین کی آواز نے اس کا فقرہ اچک لیا۔ ایکسٹوپل کے قانون کے تحت آپ چونکہ مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ آپ میرے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، تو اب اگر آپ کوئی دعویٰ کریں تب بھی عدالت آپ کو ایسٹاپ کر سکتی ہے۔ حنین اپنی وٹنس پریپ کر کے آئی تھی۔ زمر گہری سانس لے کر خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ اب حنین جج صاحب کو مزید اس واقعے کی تفصیل بتا رہی تھی۔ دفتن کسی نے زمر کو پیچھے سے ٹھوکا دیا تو وہ مڑی۔ پیچھے بیٹھے وکیل نے چٹھ سی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ سیدھی ہوئی اور کاغذ کھولا۔ میرا خیال ہے آپ کو وکالت چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دینا چاہیے زمر بی بی، سلائی کڑھائی یا کوکنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے مڑ کے دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بظاہر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر نے چند الفاظ کاغذ پہ گھسیٹے، اسے مروڑ کے واپس بھیجا۔ جب فارس نے اسے کھولا تو اس پہ لکھا تھا، میرا خیال ہے آپ کو یہ دنیا ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ چہرہ جھکا کے دل کھول کے ہنسا تھا اور 2-4 افراد نے مڑ کے اسے دیکھا بھی تھا۔ حنین اب اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتی، جج صاحب نے اسے روک کے پوچھا، آپ وکیل ہیں؟ اس نے سادگی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ نہیں یور آنر۔ لاء اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں یور آنر۔ پھر کیا ہیں؟ میں حنین ہوں اور میں ایک عام لڑکی ہوں۔ وہ اداسی سے مسکرا کے نیچے اتری، ایسے کہ اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور سادی اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اکڑی ہوئی مٹھی میں پکڑا قلم وہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے حنا ہاشم کے قریب ٹھہری، جس کا چہرہ اہانت سے ابھی تک تمتمایا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، میں نا ڈرامے بہت دیکھتی ہوں۔ ہاں، اب میں اتنے ڈرامے دیکھنے کو اچھا نہیں سمجھتی، مگر جو دیکھ رکھے ان میں ایک دفعہ ایک قصہ سنا تھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک بدرو آئی اور اسے ڈرانے لگی۔ جب وہ نہیں ڈرا اور وہ بولی، جانتے نہیں ہو میں تمہاری جان لے سکتی ہوں، وہ آدمی بولا، سارا غم اسی جان کا ہی تو ہے، جس دن یہ نہ رہی اس دن میں تم سے بڑی بدرو بن جاؤں گا۔ آپ جیسے بلیک میلرز کو یہ جان لینا چاہیے ہاشم کاردار کے سارا غم اسی عزت کا ہی تو ہے، کیونکہ جس دن ہم لڑکیوں کی عزت چلی گئی نا، اس دن آپ سے بڑی بلا ہم بن جائیں گی ہم۔ اور آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں سکا، بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، سب اس کو دیکھ رہے تھے، وہ نظریں، وہ چمگوئیاں، قیامت سی قیامت تھی۔ حنا اپنے گروہ کی طرف آ گئی۔ زمر اسے ریڈر والی بات پہ ڈانٹ رہی تھی، سیم اسے اوور کہہ رہا تھا، اور سادی اسے گلے سے لگا کے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی اس سب میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا، مگر اب حنا کے ہر طرف سناٹا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ بہت ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، عام لڑکیوں کی طرح۔ قصرِ کاردار میں ایسا ہولناک سناٹا چھایا تھا کہ گویا کوئی مر گیا ہو۔ جواہرات سپاٹ چہرے اور جھکی نظروں سے آگے چلتی جا رہی تھی اور وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا۔ غیظ و غضب سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ بے بسی اور نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندازہ ہے آپ کو میں نے کورٹ روم سے پارکنگ ایریے تک سفر کیسے کیا ہے ممی؟ ہاشم کی چنگھاڑتی غراتی آواز پہ بھی وہ نہیں رکی، دھیرے دھیرے آگے بڑھتی گئی۔ مجھے رسوا کر دیا آپ نے پورے زمانے میں۔ وہ ہمارے قرابت دار نہیں تھے، ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے جو ایسی باتوں کو مسکرا کے ہضم کر جاتے ممی۔ وہ عام لوگ تھے، وہ وکیل تھے، ججز تھے، ان کی نظریں، ان کی باتیں
وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے پاگل ہو رہا تھا۔ جواہرات چپ چاپ آگے بڑھتی گئی، رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ میرا ان 2 ٹکے کے نیچ لوگوں کے ساتھ روز کا ملنا تھا ممی، مجھے ان کا ہر دن کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ وہ میری ورک پلیس تھی۔ میں بار الیکشنز کے بارے میں سوچ رہا تھا اور آپ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں ان کو منہ دکھا سکوں۔ آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ جواہرات نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ وہ پیچھے بولتا جا رہا تھا، اور میں جانتا ہوں طیب متی کے بارے میں، اسی لیے ڈیڈ نے مجھ سے یہ کہہ کر اسے جیل کروائی تھی، کیونکہ شدت جذبات سے وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ جواہرات نے دروازہ بند کر دیا اور وہیں نیچے فرش پہ بیٹھتی گئی۔ وہ گم سم سی لگتی تھی۔ میرے مرے ہوئے باپ کو آپ روز رسوا کرتی ہیں، کبھی ہارون عبید کے ساتھ، کبھی کسی 3rd کلاس کزن کے ساتھ۔ کیا ہیں آپ ممی، کیا ہیں آپ؟ وہ باہر کھڑا اسی طرح چلا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑی سونیا اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجیح بہادر سا باپ ایسے کیوں اپنے حواس کھو رہا تھا؟ وہ چپ چاپ دیکھے گئی۔ اندر بیٹھی جواہرات کا فون مسلسل تھرتھرا رہا تھا۔ اس نے اسے بے جان سے انداز میں نکال کے دیکھا تو ہارون کا نمبر اسکرین پہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بولو، گھٹی گھٹی شکست خوردہ سی آواز نکلی۔ میں افسوس کرنا چاہتا تھا، سنا ہے آج چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں رسوا کر گئے جواہرات، مجھے واقعتاً افسوس ہے۔ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ ان کی آواز میں آنچ سی تھی، مسکراہٹ، فاتحانہ سا ناز۔ ہاں تم بولتے جاؤ، میں سنتی جاؤں گی، جو غلاظت، جو باتیں کہنی ہے کہہ دو۔ اس نے فون کان سے زور سے دبایا تاکہ صرف ہارون کی آواز سماعت سے ٹکرائے اور باہر چیختے بیٹے کی باتیں اس شور میں دب جائیں تاکہ تکلیف کم ہو۔ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا نا تم نے، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سنتی گئی۔ گرم گرم آنسو آنکھ سے نکل کے چہرے پہ گرتے رہے۔ اب بھی وقت ہے جواہرات، مجھے میری بیوی کے اکاؤنٹ تک ایکسیس دے دو، اس کی رقم، اس کے زیورات مجھے دے دو، میں تمہیں اس سارے اسکینڈل سے نکال لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں ڈھہ گئی ہوں، ہار گئی ہوں؟ اوہوں، ابھی جواہرات کاردار باقی ہے، اس سے بڑے طوفان سے گزری ہوں، ابھی نہیں ہاروں گی، مگر تم بولتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ وہ سپاٹ سے انداز میں بولی تھی۔ دوسری طرف سے انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ باہر سے بولتے چلاتے ہاشم کی آواز پھر سے آنے لگی تھی۔ جواہرات نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ پچھلے سارے طوفان میں اس کا یہ بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور آج مارکیٹ میں معمول کا رش تھا، مصروف سے لوگ آگے پیچھے گزر رہے تھے، فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسے میں پارکنگ میں ایک کار کھڑی تھی اور وہ دونوں اگلی نشستوں پہ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ امیر کیانی ہر ہفتے کی شام اس میڈیکل سٹور سے دوا خریدنے آتا ہے، اس کی ماں کو کوئی بیماری ہے، آج ہفتہ ہے اور آج وہ آئے گا، مگر مسئلہ یہ ہے سعدی کہ وہ کل صبح کی فلائٹ سے عمرے کے لیے جا رہا ہے اور حج سے پہلے نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کے پاس عمرہ ویزے کو حج تک بڑھانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ احمد سامنے دکانوں پہ نظر جمائے کہہ رہا تھا۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ یعنی ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہیں اس سے بات کرنے کے لیے؟ وہ ہمارے نہیں، تمہارے پاس، کیونکہ مجھ سے سخت نفرت ہے ان PMDC والوں کو۔ احمد نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ کیوں، تمہارے پاس کوئی MBBS کی جعلی ڈگری بھی ہے؟ احمد نے جواباً صرف گھورا، تردید نہیں کی۔ اوکے، تو پھر اس سے بھی بات مجھے ہی کرنی ہوگی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ نہ صرف بات کرنی ہے بلکہ اسے راضی کرنا ہے۔ پیسے بہت لے گا، مگر یہ PMDC کا واحد کلرک ہے جو خفیہ طریقے سے ہمیں پاکستان کے تمام ڈاکٹرز کا ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے، اور ہم سافٹ ویئر کے ذریعے ڈاکٹر مایا کو ان لاکھوں ڈاکٹرز میں ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس شخص کے علاوہ کوئی کلرک ایسا نہیں جو کاردارز کو نہ بتائے۔ ان کے بہت جاننے والے ہیں PMDC میں، وہ محتاط ہو گئے تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نصیحتیں بند ہو گئی ہوں تو میں جاؤں اور عمرے پہ جانے والے شخص کو رشوت کی پیشکش کروں تاکہ وہ میرا سچ ثابت کرنے میں میری مدد کر سکے؟ ایک تو تم لوگوں کی اخلاقیات سے میں بہت تنگ ہوں۔ احمد نے برا سا منہ بنایا۔ اس ملک میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا بھائی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے پہلے میں اسے باتوں سے منانے کی کوشش کروں گا، خدا کرے مجھے رشوت نہ دینی پڑے۔ اس نے کان میں آلہ لگاتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر سر پہ پی کیپ جماتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اندر بیٹھے احمد نے اپنے کان میں آلے کو جمایا اور بولا، شاپ کے قریب کھڑے ہو جاؤ، وہ جیسے ہی آئے گا میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ آہستہ بولو، میرے کان درد کرنے لگے ہیں۔ وہ کراہا تھا۔ احمد ہتھیلی پہ لگا مائک منہ کے قریب لے کر گیا اور مزید زور سے بولا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، انگلی سے کان میں لگے آلے کو ذرا ڈھیلا کیا اور ناسمجھی سے پوچھا، کیا بات؟ تمہاری امی نے غازی سے کہا ہے کہ تمہیں سمجھائے اب شادی کر لو، مگر اس کا خیال ہے بندے کو ایک نہیں 3 شادیاں کرنی چاہیے، اس لیے تمہیں سمجھانے کی ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے۔ سعدی ہلکے سے ہنس دیا، سر جھکائے 2 قدم آگے کو بڑھا رہا تھا۔
مثلاً کیا چاہتی ہے امی؟ یہی کہ تمہارے سارے پرانے تجربات بھلا کر شادی کر لو اور ان کو خوش کر دو۔ جب تک میں نوشیروان کو سزا نہیں دلوا دیتا تب تک تو نہیں کرتا شادی۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اس دکان کے قریب ایک سٹال پر رکھے میگزین دیکھنے وہ اب رکا کھڑا تھا۔ یار کیا مل جائے گا تمہیں اس بیچارے کو سزا دلوا کے؟ اس کی شکل نہیں دیکھی تم نے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ بہت افسردہ اور نادم ہے۔ ندامت کافی نہیں ہوتی؟ اگر اتنا ہی نادم ہے تو اعتراف جرم کیوں نہیں کر لیتا؟ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا سعدی یوسف خان، اسی لیے میں انصاف لینے گیا ہوں، انتقام نہیں۔ وہ تلخی سے میگزین کے صفحے پلٹاتے سر جھکائے بولا تھا، خیر تمہاری والدہ جاننا چاہتی ہیں کہ اگر وہ تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کریں تو تم قبول کر لو گے؟ نہیں، اگر قید میں کوئی ایک آدھ پسند آ گئی ہے تو بتا دو، ہم نے یہ آپشن اوپن رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ساری ڈیلنگ اس آدمی سے میں نے ہی کرنی تھی تو پیسے کس چیز کے لیے تھے آپ نے؟ وہ میگزین میں چہرہ دیے بول رہا تھا۔ بات مت بدلو، خیر اس تک تو لے کر تو میں ہی آیا ہوں نا۔ اچھا وہ ابھی آنے والا ہے، اس کا فون اسی ایریے میں پہنچ گیا ہے۔ احمد کار میں بیٹھا ٹیبلٹ پہ جی پی ایس چیک کر رہا تھا۔ سعدی اب نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ میگزین ہاتھ میں تھا اور پی کیپ نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اور یہ تبھی تک اس نے وہ آواز سنی، سیٹیوں کی، کہکوں کی۔ اس نے چونک کے گردن پھیری۔ پلازے کے کونے والی دکان کے عین سامنے ایک لڑکا بیساکھی کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ ٹیڑھے سے تھے اور وہ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کے گرد گھیرا تنگ کیے کھڑے 3 لڑکے اس کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، البتہ ایک لڑکا اب غصے میں بولنے لگا تھا۔ معذور لڑکے نے جواباً کچھ کہا تو اس نے کھینچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ ادھر مت دیکھو، اپنے کام پہ فوکس کرو۔ کان میں احمد کی محتاط آواز آئی تو وہ سر جھٹک کے آف کورس کہتا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ البتہ چہرے پہ اضطراب سا پھیل گیا تھا، کن اکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ معذور لڑکا پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس کی طرف تینوں اطراف سے بڑھ رہے تھے۔ معذور لڑکے نے سامنے والے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پرے ہٹانا چاہا، مگر جواباً دوسرے نے اس کی بیساکھی کو پاؤں سے دھکیلا۔ وہ رپٹ کے گرا۔ سعدی وہ آنے والا ہے، فوکس کرو۔ یہ آدمی آج ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، مجھے پتہ ہے۔ بار بار ان کی طرف مت دیکھو، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارا کیس اور اس کی گواہیاں زیادہ اہم ہیں۔ احمد اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے خاموشی سے کھڑا رہا، کبھی کوئی کتاب اٹھا لیتا، کبھی کوئی رسالہ۔ کن اکھیوں سے جھلکتا منظر شدت سے پکڑ رہا تھا۔ لوگ نظر انداز کیے گزر رہے تھے اور وہ تینوں اب اسے زمین پہ گرا کے مار رہے تھے۔ وہ آ گیا ہے، وہ دیکھو، براؤن شرٹ میں اینک والا۔ ہوں۔ سعدی سامنے دیکھنے لگا، مگر اس کا دماغ فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکے اسی طرح معذور لڑکے کو مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ ایسے میں اسے آنکھ کے کنارے پہ نظر آیا ایک لڑکے نے اپنے بوٹ سے اس کے ٹیڑھے منہ پہ ٹھوکر ماری تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ تیورا کے گھوما اور جارحانہ انداز میں ان کی طرف بڑھا۔ سعدی نو، واپس مڑو۔ سعدی یوسف، احمد اس کے کان میں گرجا تھا۔ یو نو واٹ؟ اس نے کان میں لگا آلہ 2 انگلیوں سے پکڑ کے باہر نکالا اور ہاتھ منہ کے قریب لے جا کر بولا، تم میری ماں نہیں ہو، اور اسے جیب میں ڈالتا تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ احمد نے بے اختیار اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ کمزور سے کیوں لڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، مجھ سے مقابلہ کرو۔ پی کیپ کا رخ پیچھے کو موڑا تاکہ چہرہ سامنے واضح نظر آئے، اور آستین اوپر چڑھاتا وہ ان کی طرف آیا۔ وہ چونکے تھے، ایک نے منہ بھر کے اسے گالیاں دی، دوسرا اس کی طرف بڑھا، مگر اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور خاور قید خانے کے کمرے میں تھے، وہ کمرہ جس کی دیوار پہ ان گنت لکیریں لگی تھیں، اور خاور اس کو بتا رہا تھا کہ اسے کیسے کسی کو مارنا ہے، صرف بے ہوش کیسے کرنا ہے، اپاہج کیسے کرنا ہے، قتل کیسے کرنا ہے۔ اس کے سامنے صرف خاور تھا، اور وہ اپنا ہاتھ اور پاؤں گھما گھما کر اس کو مار رہا تھا۔ ارد گرد خاموشی تھی، صرف وہ دونوں تھے، اور ان کے ہاتھوں کی مہارت تھی۔ سر جھکا کے ایک طرف سے نکل جانا اور پلٹ کے دے مارنے کا انداز تھا۔ ارد گرد اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سرخ دھند چھٹی تو سامنے وہ تینوں اب قدرے زخمی حالت میں پیچھے کو ہٹ رہے تھے۔ بس چند لمحے لگے تھے ان کو بھگانے میں۔ چند راہگیر جو تماشا دیکھنے رکے تھے وہ اب وہ بھی مڑ گئے تھے۔ اپاہج لڑکا زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے جسم سے جا بجا خون نکل رہا تھا۔ منہ کی چوٹیں سب سے زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ وہ جھکا اور اسے ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھانے لگا۔ لڑکا نیم بے ہوش مندی آنکھوں سے اسے یک ٹک دیکھتا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ مجھے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے کان میں آلہ دوبارہ لگا چکا تھا۔ ٹیکسی کر کے جاؤ، کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، وہ جلا بھنا سا بولا تھا۔ سعدی نے چونک کے دور رکھے میگزین اٹینڈنٹ کو دیکھا، وہ چلا گیا۔ نہیں، اس نے یہاں اعتکاف پہ بیٹھنا تھا، اس لیے دیکھو شاید ابھی تک ہو۔
وہ سخت سیکھ پا تھا، یا تو مجھے کام نہ کہا کرو، اگر کہا کرو تو میرے طریقے سے عمل بھی کیا کرو۔ احمر لڑکے کو سہارا دے کر چلا رہا تھا۔ میں نے یہ جنگ یہ صرف ایک کیس جیتنے کے لیے یا ایک امیر لڑکے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی خواہش کے لیے نہیں شروع کی تھی۔ میں نے یہ لڑائی اس لیے مول لی تھی تاکہ کوئی مغرور اور بد دماغ لڑکا کسی عام کمزور لڑکے کو یوں نہ مار سکے، کوئی اپنے گھمنڈ میں کسی کو بلے نہ کرے، اور جب بھی کوئی یہ کرے تو اس کا ہاتھ روکا جائے، اور اگر رکنے سے نہ رکے تو اس کا ہاتھ توڑا جائے، تاکہ خاص لوگ عام لوگوں کو اپنے پیروں تلے نہ روندیں۔ اگر میں یہ ہونے دوں تو میں کیسا انسان ہوں؟ وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بیڑا غرق تمہاری اخلاقیات کا، میں بتا رہا ہوں، آج سے میں نوشیروان کے ساتھ ہوں۔ کم از کم وہ میری بات تو مان لیتا۔ وہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کم از کم اس وقت وہ اسے اس زخمی کے ساتھ ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا۔ خود جائے اب ٹیکسی میں، ماں نہیں ہوں میں اس کی ہوں۔ اس شام ہاشم کاردار ابھی تک اپنے آفس میں موجود تھا۔ کھڑکیوں کے آگے اندھیرا پھیل چکا تھا اور آفس کی عمارت ملازموں سے تقریباً خالی ہو چکی تھی، مگر وہ قطعاً تکان زدہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ سیٹ پہ ٹیک لگائے وہ پورے یقین اور عزم سے سامنے بیٹھے رئیس سے کہہ رہا تھا، 6 دن ہے ہمارے پاس، 6 دن، میں تمہیں فول پروف اور ٹھوس منصوبہ بنا کے دیتا ہوں۔ میں کر لوں گا سر، آپ بے فکر رہیں۔ وہ جو ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پہ کھٹ کھٹ ٹائپ بھی کیے جا رہا تھا تسلی امیز انداز میں بولا، مجھے خاور کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ ہاشم نے تنبیہ کی تھی، اس نے صرف سر کو خم دیا۔ تبھی دروازہ افراتفری کے عالم میں کھلا، ہڑبڑائی سی حلیمہ اندر داخل ہوئی۔ سر تم ابھی تک یہی ہو، اب چلے جانا چاہیے تھا تمہیں، وہ نرمی سے بولا تھا، مگر حلیمہ چہرے پہ دوڑتی ہوائیوں کے ساتھ سامنے آئی۔ سر ہم سیکرٹریز ایک دوسرے سے ان ٹچ ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں شیئر کرتی ہیں۔ وہ پھولٹ تنفس کے ساتھ بول رہی تھی، آگے بولو۔ وہ تمہید سے بیزار ہوا۔ سر نوشیروان صاحب کی کال کی سیکرٹری کی کال آئی ہے مجھے ابھی انہوں نے نوشیروان نے ایک ہوٹل میں میڈیا کے نمائندوں کو بلایا اور وہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ ہاشم بجلی کی سی تیزی سے کھڑا ہوا، اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ کیسی پریس کانفرنس؟ فون اور والیٹ اٹھاتے ہوئے وہ چیخا تھا، کچھ نہیں معلوم سر، وہ بس کوئی اہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے الفاظ ہاشم نے نہیں سنے تھے۔ اسے بس یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہا ہے، رئیس اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ راہداریوں، آفس، کیبن، لفٹ، وہ پسینہ پسینہ ہوتے جسم کے ساتھ عبور کرتا بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا ساری عمارت اس کے سر پہ گرنے والی ہو، ہر شے ملیا میٹ ہو کر زمین بوس ہونے والی ہو، ساری دنیا جل کے راکھ ہونے والی تھی۔ سڑکوں پہ گاڑیاں، لوگ، درخت بھاگ رہے تھے اور اس کی زندگی پیچھے کو دوڑ رہی تھی۔ برسوں کی محنت، ساکھ، عزت، سب کچھ نوشیروان کے اعتراف جرم سے مٹی میں ملنے والی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کھونے جا رہا تھا۔ وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ رئیس اسے رفتار ہلکی کرنے کو کہہ رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس کا بھائی اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا تھا۔ نظروں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار لڑک کے گر جانا، تو وہ جھک کے اسے اٹھاتا، اسے سنبھالتا، اس کی انگلی پکڑ کے اسے دشوار زینے پار کرواتا۔ یہ انگلی کیسے چھوٹ گئی؟ کیسے فیصلہ کر لیا اس نے اس بیوقوفی کا؟ اور نہیں شیرو، پلیز نہیں۔ ہال میں رش تھا، بے پناہ رش۔ اسے پوڈیم پہ ڈائس کے پیچھے شیرو کھڑا نظر آیا تھا۔ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں تیار کھڑا تھا، بال بھی جیل سے جما رکھے تھے اور ایک ہاتھ ڈائس پہ رکھے وہ مائک پہ چہرہ ذرا جھکائے بول رہا تھا۔ سامنے بیٹھا مجمع دھڑا دھڑ تصاویر کھینچ رہا تھا، ویڈیوز بنا رہا تھا۔ ہاشم سفید چہرے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا مگر رئیس نے اسے بازو سے تھام کے روکا۔ سر ایسے مت کریں، تماشا بن جائے گا پوری دنیا کے سامنے، اسے روکو، بند کرو یہ سب، بجلی کاٹو، سگنلز جام کرو، کچھ کرو۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گرجا تھا۔ سر میں کچھ کرتا ہوں مگر آپ پرسکون رہیں۔ رئیس اسے روک کر خود دوسری طرف بھاگا تھا۔ ہاشم گہرے گہرے سانس لیتا بے یقینی اور خوف سے پوڈیم پہ کھڑے شیرو کو دیکھے گیا۔ وہ آج بہت اونچا دکھائی دے رہا تھا، شاید سٹیج کی اونچائی کافی زیادہ تھی۔ اس نے زینے کیسے چڑھے؟ وہ کیوں نہیں لڑکھڑایا؟ وہ بس اسے دیکھے گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے بس یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے سعدی و یوسف پہ حملہ کیا تھا یا نہیں؟ اس لیے بتاتا چلوں کہ کیس عدالت میں اور اس بات پہ بات کرنا منع ہے، لیکن میں صرف وہی کہوں گا جو میں کہہ سکتا ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی نظریں نیچے مجمع کے درمیان کھڑے ہاشم پہ جا ٹھہری۔ دونوں کی نگاہیں ملیں۔ ہاشم نے دہتے گیلے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، گویا منت کی، مت کرو شیرو، خدایا مت کرو بھائی۔ اور میں آپ کو اس کیس کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو میں نے پہلے دن عدالت میں کہا تھا، میں بے گناہ ہوں اور میں نے سعدی یوسف پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ عدالت کیا فیصلہ کرے گی یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہاں آپ کو اس بات کے لیے نہیں بلایا۔ ہاشم کاردار بالکل ٹھہر گیا، آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت لیے وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ رپورٹر دھڑا دھڑ لکھتے جا رہے تھے، کلک کلک تصاویر اتاری جا رہی تھی۔
میں آج اعلانیہ طور پر اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کمپنی ہم نے اچھی نیت سے شروع کی تھی اور اس کو چائنا میں رجسٹرڈ کروایا تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹربائنز بنا کر حکومت کو بیچیں تاکہ وہ ان کو تھرکول پاور پروجیکٹ میں کوئلے سے گیس بنانے کے عمل میں استعمال کر سکیں۔ میری کمپنی آج اس اسامی کے لیے حکومت کی نظر میں ایک مضبوط امیدوار ہے اور ہو سکتا ہے ہم یہ ٹینڈر لے بھی جائیں۔ مگر ہاشم بالکل سن سا کھڑا تھا۔ یکدم بجلی بند ہو گئی، حال میں گھپ اندھیرا چھا گیا، شور سا بلند ہوا، ہاں ہو کی آوازیں آئیں، مگر ایونٹ آرگنائزر جلدی سب کو خاموش کرانے لگا۔ کیمروں کے فلیش آن کر لیے گئے، اندھیرے میں پھر سے سفید روشنی ہو گئی۔ صرف مائک کا مسئلہ تھا، مگر پوڈیم پہ کھڑے نوشیروان کو پرواہ نہ تھی۔ وہ سر اٹھا کے بولے جا رہا تھا مزید بلند آواز میں، مگر میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری کمپنی جو ٹربائن بنا رہی ہے اور جس میں میرے خاندان نے کروڑوں روپیہ لگایا ہے، وہ ٹربائن ناقص ہے۔ وہ ناقص ٹربائن ہے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ اس لوڈ شیڈنگ سے لڑنے کے لیے انگلی اٹھا کر اندھیر ہال کی طرف اشارہ کیا، اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تھر کے جس کوئلے کو زمین کے اندر ہی گیس بنایا جاتا تھا، اس عمل کے لیے اگر کسی کمپنی کی ٹربائنز کارگر ہیں تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ اس خطے کی تمام کمپنیز کی ٹربائنز ناکارہ ہیں اور وہ یو سی جی یعنی زیر زمین کوئلے کو گیس بنانے کے عمل، یعنی کوئلے کو کھود کر نکالے بغیر اندر ہی گیس میں تبدیل کر دینے کے لیے مکمل طور پر ناکارہ ہیں۔ یہ پروجیکٹ اگر کسی کمپنی کو ملنا چاہیے تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ حکومت اگر کسی اور کمپنی کو یہ کام سونپتی ہے تو وہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرے گی اور ٹیکس پیئر منی کو غلط جگہ استعمال کرے گی۔ پسینے کھڑا نوشیروان موبائلز اور فلیش لائٹس کی روشنی میں سارے حال سے جگتا اور روشن نظر آ رہا تھا۔ آگے پیچھے ہر جگہ اندھیرا تھا، بس اس کا چہرہ روشن تھا، چمکتا ہوا۔ ساری مداخلت اور بد انتظامی کے باوجود اب سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ میں اس کمپنی کے سی ای او کی حیثیت سے آج ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ میں اتنے بڑے پروجیکٹ کا اہل نہیں ہوں۔ میرے خلاف چلنے والے ٹرائل سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں ابھی تک کچھ نہیں سیکھ پایا، اس لیے میں باعزت طور پر اپنی کمپنی سے الگ ہو کر ایک ملٹی نیشنل میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ جیسے میرے باپ اور بھائی نے محنت کر کے اپنا راستہ بنایا، اسی طرح میں بھی مشکل راستہ چن رہا ہوں۔ اگر میں لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم میں ان طریقوں کی حمایت بھی نہیں کروں گا جو اس مسئلے کو بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں۔ اس لیے نہ صرف میں اپنی کمپنی سے مستعفی ہو رہا ہوں بلکہ اپنی پیرنٹ کمپنی جو کہ ایک آئی پی پی ہے سے بھی ریزائن کر رہا ہوں۔ اور آخر میں ایک بات، بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے کاغذات کا ایک پلندہ ان کو دکھایا، میں اس پیپر کو پبلش کر رہا ہوں اور اس کی ایک کاپی آپ سب کو 10 منٹ پہلے ای میل کر دی گئی ہے۔ اس میں نے آئی پی پیز کے حکومت سے معاہدوں پر روشنی ڈالی ہے کیونکہ میں اب اس کا نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس میں ہم آئی پی پیز پورے پیسے لے کر آدھی بجلی بناتے رہے۔ میں اس کو بدل نہیں سکتا مگر اس کے خلاف آواز ضرور اٹھا سکتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ مجھے اب کیا کہا جائے گا اور مجھے شاید کوئی کمپنی جاب بھی نہ دے اور کوئی میرے ساتھ کام بھی نہ کرے یا کوئی میرے ساتھ کاروبار بھی نہ کرے کیونکہ رات تک لوگ میری کمپنی سے پیسہ نکال کر اسے دیوالیہ کر دیں گے، لیکن میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ میں اپنی تمام کمپنی پوزیشن سے استعفیٰ دیتا ہوں، شکریہ۔ اب وہ پوڈیم سے نیچے اتر آیا تھا مگر ہاشم یک ٹیک پتھر کا بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹرز شہر کی مکھیوں کی طرح اس پہ سوالوں کے لیے جھپٹے تھے مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ زینے خود چڑھا تھا اور زینے خود اتر رہا تھا۔ ہاشم کے ہاتھ برف ہو رہے تھے، وہ اندھیرے میں تنہا کھڑا تھا۔ 6 دن بعد مورچال پہ رات گہری ہو کر اتر رہی تھی، سب سو چکے تھے مگر حنین لاؤنج میں موجود تھی۔ آستین اوپر چڑھائے وہ سٹول پہ کھڑی دیوار پہ سٹینسل لگا کر اس کو پینٹ کر رہی تھی۔ سٹینسل پلاسٹک کا ایک بڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں ڈیزائن کی جگہ خالی ہوتی ہے، جیسے عموماً ہاتھ پہ مہندی لگانے کے لیے ہتھیلی پہ رکھ کے اوپر مہندی لگا دی جاتی ہے اور جب پلاسٹک اٹھاؤ تو نیچے نقش و نگار بن چکے ہوتے ہیں۔ اس کے سٹینڈل پہ بڑا سا درخت کٹا ہوا تھا اور وہ احتیاط سے اس پہ برش پھیر رہی تھی۔ اندر زمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی کام کر رہی تھی، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر گھڑی کو بھی دیکھ لیتی۔ 11 بجنے کو آئے تھے اور فارس نہیں آیا تھا اور اسی پل اچانک سے اس کا فون آیا۔ فارس کالنگ دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر آئی مگر جب موبائل کان سے لگایا تو لہجہ خشک تھا۔ جی کہیے۔ وہ کنکھارا، کہاں ہو؟ گھر پہ، اور کہاں ہو سکتی ہوں؟ ایک ایڈریس ٹیکسٹ کر رہا ہوں، ادھر آ جاؤ اس وقت۔ مگر کیوں؟ ایک اہم گواہ سے ملوانا ہے۔ زیادہ سوال مت پوچھو، بس 1 گھنٹے کے اندر ادھر پہنچو اور سنو، صرف تم آنا، ساتھ میں پورے گھر کو مت لے آنا۔
زمر نے چونک کے گھڑی کو دیکھا۔ 12 بجنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اور اگر میں نہ آؤں تو؟ لمحے بھر کے توقف سے بولا۔ پتہ بھیج رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اس کی توقع کے خلاف اس نے کوئی تپانے والا جملہ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ زمر نے مسکرا کر اسکرین کو دیکھا جہاں اس کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ پتہ پڑھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ حنین نے ابھی درخت کی پہلی شاخ مکمل پینٹ کی تھی جب کھلتے دروازے کی آواز پہ وہ چونکی۔ زمر آہستہ سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ سیاہ ڈیزائنر ویئر پہنے، ہلکا میک اپ، ایئر رنگز کونی پہ پرس۔ حنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اس وقت کس کی شادی پہ جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں۔ زمر نے بہت سکون سے تصحیح کی۔ حنین چونکی۔ کل 20 مئی ہے، 1 سال ہو گیا؟ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے۔ اور فارس صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بالآخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پہ بلانے کا۔ حنا کی آنکھیں چمکی۔ کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے وہ۔ زیادہ سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کی مرضی کی جگہ پر لے کے جاتے۔ آپ کو ٹیبل ریزرو کر کے بتا رہے ہیں۔ وہ تو گواہ کو ملوانے کا بہانہ کر کے بلا رہا ہے، مگر اکیلے آنے کا کہنا، اور وہ بھی 20 مئی کی رات، ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ منہ مسکرا کر اس کو الوداع کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یوں ہی حنین کے دل نے تمنا کی کہ وہ آج پھر چابیاں بھول جائے اور واپس آئے، مگر وہ عجلت میں تھی۔ خیر، حنا سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ درخت کی اوپری 4 شاخیں بہت محنت اور احتیاط سے وہ پینٹ کر چکی تھی۔ جب بیرونی دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی، پھر اندر آنے کی آہٹ، حنا چونک کر پلٹی۔ فارس چابیاں دروازے کے قریب ٹوکری میں ڈالتا اب ادھر آ رہا تھا۔ حنین نے فوراً گھڑی کو دیکھا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ یعنی آپ نے واقعی گواہ سے ملوانا تھا اور وہ اتنی خوش کہ آپ ان کو ڈنر پہ بلا رہے ہیں؟ ویسے کون سا گواہ تھا یہ؟ اندر آتے فارس نے رک کر اسے دیکھا جو سٹول پہ کھڑی تھی۔ ہر ہاتھ میں سٹینسل، برش اور پینٹ کی پلیٹ تھی، دوسرے ہاتھ میں ٹیشو تھا۔ وعلیکم السلام حنین۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ تاریخ بھول گئی تھی کیا؟ ڈنر پہ کیوں نہیں گئے؟ کیا شروع ہو گئی ہو؟ گھر آتے ہی وہ نہ سمجھی اور اکتاہٹ سے بولا۔ حنین نے ٹھہر کے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے کندھے کے پیچھے۔ زمر آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ میرے ساتھ تو نہیں تھی، میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا۔ حنین کے قدموں سے زمین سرکنے لگی۔ آپ نے ابھی ان کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کو ان کو کسی گواہ سے ملوانا ہے نا؟ وہ ہکلائی۔ چند لمحے لگے فارس کو اس کی بات سمجھنے میں، اور ایک دم اس کا پورا دماغ سننا اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ حنا، میں نے اسے کوئی کال نہیں کی، کہاں ہے وہ؟ حنین کے ہاتھ سے پینٹ برش سب پھسل گیا۔ آپ نے ان کو کہا کہ اکیلے آنا، وہ اکیلی چلی گئی۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ۔ اس کا گلا رندھا، وہ دم بخود کھڑی تھی۔ کدھر گئی ہے وہ حواس باختہ سا پوچھ رہا تھا۔ شل سی حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں بتایا۔ فارس بے اختیار پیچھے کو بھاگا، ٹوکری سے چابی اٹھائی اور موبائل پہ نمبر ڈائل کرتے اس نے دروازہ کھولا۔ زمر کا فون آف جا رہا تھا۔ اس کی سماعتوں میں ایک فقرہ گونج رہا تھا، "He cannot protect his woman." او خدایا، وہ اتنے دنوں سے غلط عورت کی حفاظت کر رہا تھا۔ او خدایا۔